السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے مزید ریفرنس، یہ مزید پر زیادہ زور میں نے اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ پہلے بھی ریفرنسز موجود ہیں، مزید ریفرنس احتساب عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اور جس تحفے کی بات ہو رہی ہے، یہ تحفہ بلغاری ایک برانڈ ہے اور یہ اس کا سیٹ ہے، یہ جولری سیٹ ہے جس پر یہ کیس بنایا گیا، یہ ریفرنس بنایا گیا توشہ خانہ کا۔ اور اگر میں یہاں پر آپ کو کچھ تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ جب یہ اس پر سماعت ہوئی توشہ خانہ 1 پر، جب پہلی سماعت ہوئی اور اس میں مختلف وٹنسز کو پیش کیا جاتا رہا، تو ان وٹنسز میں ایک ایسا وٹنس بھی تھا جو کہ دبئی میں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا ایک ایسی کمپنی میں، ایک ایسے شخص کے پاس جس کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے، اور اس کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ جو جولری ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر تحائف ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے۔ تو ویلیو یا اس کی ورتھ اسیس کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی سامنے ہونا چاہیے، وہ فزیکلی اس کے سامنے وہ جولری موجود نہیں تھی، تو اس نے تصویریں دیکھ کر اسیس کیا اور بتایا، ساتھ میں مارکیٹ سے کچھ معلومات اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے بتا دیا کہ جی اتنے کی ہیں۔ پھر اس سے جب پوچھا گیا اسی وٹنس سے، جس کو سٹار وٹنس ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جی آپ کی اور آپ کی کمپنی کے درمیان اور کونسلیٹ کے درمیان کوئی کورسپونڈنس ہوئی ہے تو وہ کورسپونڈنس دکھا دیجئے، وہ کورسپونڈنس بھی نہیں تھی۔ پھر اسی طریقے سے کہ آگے آپ نے جن سے اس کی ویلیو کے بارے میں معلوم کیا، کیا ان کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس، وہ کورسپونڈنس بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر جب ان سے یہ کہا گیا سماعت کے دوران کہ اگر آپ کے سامنے مزید تصویریں رکھی جائیں اور پوچھا جائے کہ بتائیں یہ کتنے کا ہے، یہ جو بھی کوئی جولری دکھائی جائے تو کیا بتا سکیں گے، تو انہوں نے کہا جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور تعلیم بھی اس شخص کی نہیں ہے اتنی، نہ ہی کوئی ریلیونٹ ایجوکیشن ہے، اور ویسے بھی وہ ایف اے پاس تھا اور پارٹ ٹائم یہ کام کرتا تھا، اس کے علاوہ جو دوسرا کام وہ کر رہا تھا وہ کسی سپیئر پارٹس کی دکان پر کام کرتا رہا۔ تو بہرحال یہ وہی بلغاری کا سیٹ ہے جس کو توشہ خانہ 2 میں بھی ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے مزید 6 ایسے ملازمین ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ 3 خواتین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خواتین سٹاف بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا رہا ہے، یہ الزام ہے ان پر، جو کہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، اور اگر اسی طرح سے پیغام رسانی ہوتی رہی ہے تو آئی بلیو کوئی اتنا بڑا ایشو اس میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ جب سماعت ہوتی رہی ہے مختلف کیسز کی تو وہاں پر اکٹھی تھے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ۔ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی سیاست نہ کی جائے جو دیگر اور صوبوں میں پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں ہیں جیسے کہ سندھ میں، کیونکہ فاروق ستار صاحب کو بھی بیان آیا ہے اور اس طرح سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جی یہ جو بجلی کا ایک پیکج دیا گیا ہے یہ صرف پنجاب تک کیوں ہے، یہ امتیازی سلوک والی بات فاروق ستار صاحب نے کی، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ سیاست نہ کریں، آپ عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ آج کے پروگرام میں جی ہم آن گوئنگ سچویشن اور خاص طور پہ معیشت پہ بات کریں گے۔ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ان ایشوز کو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے ان کی سنجیدگی کیا ہے، کیا لیول ہے آف دا سیریسنس، اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا ہے نادر نبیل گبول صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ماہر قانون بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو اور برننگ ایشوز ہیں اور معاملات ہیں ان پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں ریپرزنٹیشن اپنے کلائنٹس کی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خود سے بھی انیشیٹو لیتے رہے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے۔ اختیار صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے اختیار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ توشہ خانہ 1 کیا کافی نہیں تھا کہ ایک اور ریفرنس نیب کو بھجوا دیا گیا ہے توشہ خانہ 2 کا، اور اس میں جس بلغاری کے جولری سیٹ کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے اس پر مختصراً، زیادہ تفصیل میں نہیں گیا لیکن مختصراً میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا ہے کہ جب توشہ خانہ 1 کی سماعت ہوتی رہی ہے تو جو سٹار وٹنس تھا وہ کیسے اسیس کر کے اور اس نے اس کی ویلیو اسیس کی تھی۔ تو ان تمام کیسز سے خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو جیل میں مزید وقت تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سے کیا کچھ اچیو ہو رہا ہے گورنمنٹ کو؟ تھینک یو ویری مچ علی ممتاز۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ میں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں وقت کے، ان کا لینا وہاں سے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن تحفوں کو لے کر باہر مارکیٹ میں بیچنا اٹس اے کرائم، جرم یہی ہے۔
اب اگر انہوں نے ایک چوری کی ہے یا 2 کی ہے یا 10 کی ہے یا 100 کی ہے تو پرچے اس پہ بنتے ہیں اور اس پہ کارروائی بنتی ہے. جہاں تک آپ اس کی اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پروسیکیوشن جانے اور ان کا کام جانے کہ پروسیکیوشن نے کس سے اسیسمنٹ کی ہے. کورٹ آف لا موجود ہے, وہاں پہ وہ پروسیکیوشن نجی ہے, وٹنسز پیش کرے گا. جی پروسیکیوشن نجی پروسیکیوشن ہے, مطلب پرائیویٹ پروسیکیوشن تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہ کہاں سے اسیسمنٹ کراتے ہیں, تھرڈ پارٹی انسپیکٹر کون ہے. اب بولگری کا سیٹ جو ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بولگری کے سیٹ کی قیمت جو ہے وہ جانچنا میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ اسلام آباد کے بورلے سینٹر میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ پتہ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے. آپ لاہور کے مال آف لاہور میں چلے جائیں, دی ڈماس پہ چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا ہے. وہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے اور اس چیز کی ایک معلوم قیمت ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ اتنی ریکی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل جو ہے تو ڈیٹیکٹر فائنڈ کریں یا وہ کریں. قیمت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن بیسیکلی دا کرائم از کہ توشہ خانہ سے تحفے لو اور جا کے بازار میں بیچو, کہیں F6 میں بیچو, کہیں دبئی میں بیچو, کہیں اور بیچو, یہ جرم ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے نا کہ وہ کافی نہیں تھا, تو جتنے جرم کیے ہیں اتنے پرچے بھی ہوں گے, اتنے مقدمے بھی بنیں گے. اچھا, بیچنا اگر مسئلہ ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی تو گاڑی ملی تھی, وہ گاڑی بیچی گئی. اگر بیچی گئی ہے تو آپ وہ ڈاکومنٹ سامنے لائیں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ بیچی گئی ہے. اور اگر نہیں بیچی گئی تو پھر آپ کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہوگی. نہیں, وہ تو انٹرویوز ان کے موجود ہیں خود مریم صاحب. ایفیڈیوٹ ہے, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایفیڈیوٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے کہ انہوں نے بیچی ہے تو آپ پیش کریں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا, دوسری طرف کل تک کی ایک بات تھی اور وہ ہر تمام چینلز پہ میں نے دیکھا ہے, آپ کی پارٹی کی طرف سے یہی ایک اپروچ رکھی گئی ہے کہ یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے اس کا حکومت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ معاملہ سارا جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے اور وہی اس کی پروسیکیوشن کر رہے ہیں اور ملٹری ٹرائل بھی وہی چلا رہے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے توشہ خانہ والا, یہ تو گورنمنٹ اون کرتی ہے نا کہ یہ گورنمنٹ نے انیشیٹ لیا ہے, اس کا انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ نے لیا ہے. دیکھیں, جو نیب کر رہا ہوتا ہے وہ نیب کی کارروائیاں ہوتی ہیں. نیب کتنا انڈیپینڈنٹ ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے. نیب کے پاس کیسز کہاں سے جاتے ہیں, پروسیکیوشن کون ہوتا ہے, اس کو پرسو کون کرتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے. گورنمنٹ اس میں کتنا فریق بنتی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. جہاں تک آپ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ از ٹوٹلی دا سول رسپانسبلٹی اور ڈومین بنتا ہے پاک آرمی کا کہ فیلڈ کورٹ مارشل جب کسی کا ہوتا ہے تو وہ پھر آرمی کے اندر کا ادارہ ہی ہے, وہ ان کا اپنا ایک کورٹ آف لا, رول آف لا ایک چیز ہوتی ہے, وہ اپنے ڈومین میں اور اپنے سرکل میں رہ کر وہ کرتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں تو سوال ہی نہیں پیدا, وہ آرمی کے اندر اپنے ڈسپلن کے معاملات ہیں. صدیق صاحب سے ذرا پروسیکیوشن کا معاملہ نہیں ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ ان کے خلاف. پروسیکیوشن کیسے کام کرتی ہے اس پر اگر اظہر صدیق صاحب سے میں پوچھوں تو چونکہ وہ وکیل بھی ہیں اور ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں تو ان کی کئی بھی بات کو آپ مانیں گے نا, تسلیم کریں گے, کیونکہ وہ تو اپنے تجربے اور جو ورکنگ ہے, آپ میں وکیل نہیں ہیں تو اس لیے اظہر صدیق صاحب سے پوچھنا ضروری بھی ہے. کیا خیال ہے؟ اظہر صدیق صاحب کی بات جو ہے وہ اگر وہ ٹی وی چینل سے آف کر کے بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ زیادہ آتھینٹک ہوگی. یہاں پر بیٹھ کر وہ شاید کسی پارٹی کی ترجمانی کریں گے, اس کو میں زیادہ آتھینٹک نہیں سمجھتا کیونکہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کے اکثر حقائق کو جھٹلا دیتے. ٹھیک, اظہر صدیق صاحب آپ نے اختیار ولی صاحب کی رائے سن لی. سب سے پہلے تو یہ جو پروسیکیوشن کی بات کی ہے اختیار صاحب نے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, بتائیے گا کہ پروسیکیوشن کیسے کام کرتی ہے, کس کو جواب دہ ہوتی ہے, کس کے کہنے پر سارے معاملات کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ. ابھی تو میں بتاتا چلوں, پنجاب کا پروسیکیوشن جو ہے, پبلک پروسیکیوٹر جو ہیں وہ نواز شریف کے وکیل رہے ہیں. اب نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا بھی انہی خاندان سے تعلق رہا ہے. وزیر قانون نواز شریف سے تعلق, اٹارنی جنرل نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ ان کے کیس دیکھتے رہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, میں ویسے حقائق دوست ہیں میرے سارے, اور وہ بھی ان کا تعلق, یعنی آپ جو پروسیکیوشن کی بات کہہ رہے ہیں نا, پروسیکیوشن یہ ریگولیٹری کیپچر ہے آپ کے یہاں, بڑا ایک بیسک پرنسپل ہے. تو پاکستان میں تو
اگر آپ پروسیکیوشن آزاد اور خود مختار کرنے کی بات کریں گے تو وہ نہیں ہے اور وہ نہ ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی مثال آپ کو دیکھیں, نیب کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خواجہ سعد رفیع کے کیس میں نا پولیٹیکل انجینئرنگ کا جسٹس مقبول باقر صاحب نے بڑی خوبصورت ججمنٹ لکھی تھی, اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ رہے, نگران, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ انہیں شاید سمجھ نہیں آئی, وہ بھول گئے وہاں پر, اور جو کچھ حال ہوتا رہا وہ آپ سب نے دیکھ لیا. اس وقت نیب آزاد اور خود مختار ادارہ نہیں ہے. میں نے کمپلینٹیں فائل کی ہیں نیب کے اندر, اور جو مجھے آج انکوائری نہیں بنتی جناب, نیب کا اختیار نہیں ہے. یعنی اب تک کوئی تقریباً 100 کے قریب میری شکایات جو ہیں مختلف کرپشن کے بارے اچھا میں. ذرا یہ بھی بتا دیں, آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے نیب کو, جب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب تھے, تو تب کے نیب اور اب کے نیب میں بھی ذرا موازنہ کر لیجئے. زمین آسمان کا فرق ہے. اس دور کے اندر نیب کی ریکوری دیکھ لیں, نیب کی پرفارمنس دیکھ لیں, اور اب آ جائیں کہ اب آ کر جو نیب نے کیا کیا, ماں سوائے عمران خان یا بشرا بی بی کے علاوہ کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہو. آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ سوال کیا تھا. اچھا وہ اختیار ولی صاحب شاید قانون نہیں سمجھتے ہیں نا, تحفہ جو خریدنا یہ کوئی جرم, بیچنا کوئی جرم نہیں ہے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے, کس نے کہا ہے کہ بیچنا, وہ ایشو اور ہے, وہ شاید جو پڑھا نہیں ہے نا نیب کا ریفرنس, تو میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں. انڈر ویلیو, اور وہ 108 تحائف ہیں. اس تحائف میں سے پہلے انہوں نے ایک بلغیری کا پہلے جو معاملہ بنایا کہ جناب وہ سستی بیچی ہے, یعنی وہ ویلیویشن کے حوالے سے بات کریں, اور ویلیویشن جو ہے نا وہ کیبنٹ کا ڈویژن کا محکمہ لگاتا ہے, اور یہ نواز شریف 1947 سے لے کر آج تک طریقہ کار یہی رہا ہے. یہ تو عمران خان کے دور میں آ کر جو ویلیویشن تھی وہ 20% سے 40% یا 50% تک لے کر گئے, اور میں نے 1947 سے لے کر اب تک کے جب ساری تفصیلات نکالی وہ بڑی بھیانک تفصیلات, اس میں گاڑیوں کا بھی ذکر آپ نے کیا, اور 1990 سے لے کر اب تک میں ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں, گڑیاں لے جانا کرنا, کوئی ایک ریفرنس فائل نہیں کیا. یہ تو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے. سوال وہاں یہ بڑا یہ ہے, اور بڑا ریلیونٹ آپ نے بتا دیا, جو پہلا توشہ خانہ ہے جب اس میں سزا دے دی, اب اس میں سالوں کی انکوائری ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, اور فوجداری جرم 403 ضابطہ فوجداری آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ یہی کہتا ہے کہ ایک جتنے سالوں کا وقت ہو, جب آپ ایک انکوائری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ایک ہی جرم کنسیڈر کیا جائے گا. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے فرض کریں آپ نے کوئی سونا چرایا ہے تو آپ کے نہیں جی کانوں کی بندیاں کا علیحدہ ریفرنس بنے گا, اور جناب جو ہار ہے اس کا علیحدہ بنے گا, اور جو آپ نے خالص سونا ہے اس کا علیحدہ بنے گا. وہ اکٹھا مال مسروقہ یا جو کو بھی شکل کہتے ہیں اس کا اکٹھا ریفرنس بنتا ہے. تو ابھی جو پہلے والے ریفرنس میں جب سزا دے دی, جب وہ سسپینشن کے لیے آیا تو نیب نے خود ہی کہا کہ آپ اس کو سسپینڈ کر دیں, یعنی ایویڈنس کوئی نہیں تھی. اب جو اگلا معاملہ ہے اس کے لیے بھی تاریخی طور پر یاد رکھ رہے ہیں کہ 40 دن کا ریمانڈ کیا گیا. پہلے پارلیمان نے خود ریمانڈ کر دیا 90 دن سے 14 دن کا, اور ایک آرڈیننس کے ذریعے 40 دن کا وہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ لاہور اور اسلام آباد میں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف, یعنی یہ ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا, یاد رکھیے گا کویش ہوگا. اب آتے ہیں نواز شریف والے معاملے کی طرف. ایشو کیا ہے یاد رکھیے گا, گھڑی جو گاڑی ہے نا, گاڑیاں تو امپورٹ ہی نہیں ہو سکتی, گاڑیاں اگر توشہ خانہ میں آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. یہ بڑی وضاحت, یعنی یورسلا گیلانی اور آصف زرداری صاحب کے حوالے سے اس کے ٹیکسز, اور آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں نیب نے وہ جو آفتاب سلطان صاحب تھے نا, انہوں نے اس طرح کے پریشر لینے سے استعفیٰ دینا بہتر سمجھا, اور وہ نیب چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد جو نیب کے چیئرمین آئے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے, اور میں بارہا اس کو چیلنج کرتا رہا ہوں. اس میں بھی آ کر انہوں نے کیا کہا, سوال یہ ہے جو آپ نے سوال بڑا واضح کیا, وہ گاڑی کے حوالے سے ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. گاڑی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے, گاڑی دے نہیں سکتے تھے. اگر گاڑی دینی ہے تو گاڑی کا جو کہ کسٹم ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی پڑتی ہے, سینٹرل ایکسائز پڑتی ہے, ایڈوانس ٹیکس پڑتی ہے, اور وہ 300 گنا ہوتی ہے. اس لیے پابندی ہے کہ گاڑی نہیں لے سکتے. یہاں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب گاڑی جو ہے نا وہ توشہ خانہ سے نہیں, وہ کسی پول سے ہم نے سیل کی ہے. یعنی انہوں نے گاڑی چھوڑ کے کسی اور جگہ لے جا کے, گاڑی وہی ہے, گاڑی وہی ہے, یعنی وہ کان ادھر سے نہیں پکڑا, کان ادھر سے پکڑا. نظر آ رہا ہے کہ یہاں زیادتی ہے اس نظام کے تحت. یہ اب سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے کہ یہ پولیٹیکل بڑا اچھا موقع تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو سکتی تھی. انہیں تو چیئرمین نیب اٹھا کر آج لینا ٹیسٹ لیں, اپنا کوئی تحریری ٹیسٹ ہو,
کو میرٹ پہ چیئرمین نیب اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ٹھیک ہے روایات میں اس پر آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کی ہے ناظر صدیق صاحب، میں نادر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ سگنیٹری تھیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اس کے مختلف نکات تھے اس میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ 2008 سے لے کے سن 2013 تک جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر تھے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. لیکن پھر اس کے بعد کی سیاست میں ہم نے وہی سیاسی رنگ دیکھا جو پہلے ماضی میں ہوا کرتا تھا، کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ اور اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ سیاسی ماحول جو ہے وہ بہتر ہو اور ملک میں سیاسی استحکام آئے؟ دیکھیں، یہاں تک تو میں آپ سے 100% اگری کروں گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اس سے ڈیموکریسی ویکن ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ویکن ہوتی ہے، اور فائدہ نان ڈیموکریٹک فورسز، نان پولیٹیکل فورسز اٹھاتی ہیں. مگر ابھی کا کمپیریزن پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے اس لیے بھی نہیں بنتا بیکاز ہمارے اوپر جب بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو وداؤٹ اینی گراؤنڈز ہوئی ہے. ابھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، ابھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس تھے وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوتے. حالانکہ ہمارے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی جو تاریخ ریکارڈ بھی کیا، مگر ہمارے کسی بھی کارکن نے کوئی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا اسٹیٹ مشینری کو اٹیک نہیں کیا. یہاں تو ڈائریکٹ ہمارے جی ایچ کیو، ہمارے آرمڈ فورسز پہ اٹیک کیا گیا. ہمارے جو شہداء ہیں جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، ان کے اسٹیچوز کو گرایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے. اگر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ پوچھیں ہی نہیں یا ان کو آپ ٹرائی نہ کریں تو پھر تو جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا رہا کیا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی؟ دیکھیں، پی ایم ایل این کے ساتھ ایک حد تک بالکل ہوئی ہے. جب میاں صاحب کو پرائم منسٹرشپ کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا، وہ جو کیس تھا وہ آئی تھنک آج بھی سب مانتے کیس تھا، اور اس کے پیچھے کون تھا یہ باتیں تو نکل کے سارے آ رہی ہے نا کہ ایک نیکسس تھا جنرل فیض کا اور ثاقب نثار صاحب کا، اور اس نیکسس کی وجہ سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا کیونکہ اپیرنٹلی ان کے کوئی اکاؤنٹ ریسیویبلس تھے. اور اس چیز پہ کسی پرائم منسٹر کو ہٹانا یہ ڈیموکریسی کو ویکن کرنا ہی تھا، اس کا مقصد یہ تھا، اور یہی وجہ تھی جو شہید محترمہ بے نظیر تو پھر اگر ایک پرائم منسٹر کو ہٹانا ڈیموکریسی کو ویکن کرنے والی بات ہے تو پھر جو عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ہٹایا گیا، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو کیا اس سے جمہوریت کو ہم نے سپورٹ کیا ہے یا دھچکا پہنچا؟ نہیں، وہ اس سے تو جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی ہے پوری دنیا میں. انگلینڈ میں جو عمران خان صاحب خود انگلینڈ کے جو دکھاتے تھے ایگزامپلس کے، انگلینڈ کی آپ ڈیموکریسی دیکھیں، ویسٹ کی آپ ڈیموکریسی دیکھیں، تو ویسٹ میں تو میری زندگی میں 20 تو میں نے کوئی پرائم منسٹر انگلینڈ میں چینج ہوتے ہوئے دیکھے. ہر سال ایک نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے. ابھی یہ رشی سناک صاحب تھے، وہ ہٹ گئے، ابھی کوئی نئے آ گئے. اس سے پہلے وہ بورس جانسن صاحب تھے. تو ان کا تو سالانہ ایک آئی تھنک ایک کسٹم بن گیا، ایک ٹریڈیشن بن گیا کہ ہر سال وہ اپنا پرائم منسٹر چینج کرتے ہیں، اور اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو. اور یہ قانون کے اندر موجود ہے یہ چیز کہ اگر پرائم منسٹر لوز کر جاتے ہیں میجورٹی آف دا کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹیرینز، وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیپ تھا. اور خان صاحب کو آئی تھنک ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھا پاکستان کی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اگر وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو تاریخ لکھتی کہ بھئی ایک پرائم منسٹر نے بہت گریسفلی اور آنریبلی ایکسیپٹ کیا پارلیمنٹ کا جو ورڈکٹ ہے، اور اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے، اور وہ بہت اچھا رول ادا کر سکتے تھے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن. وہ بڑا ایک اسٹرانگ لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت ہو سکتے تھے، مگر ان کو کیونکہ پتا تھا کہ پرائم منسٹر کی کرسی سے وہ ہٹیں گے تو ان کا اور جنرل فیض کا اور اس وقت کی جو عدلیہ تھی اس کا جو ایک پورا نیکسس تھا، پورا جو گیم پلان تھا اگلے 10 سال بنایا تھا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات آنے والی. تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی سوچا بھی نہیں. اسی لیے وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کے قانونی سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. ان کو پتا تھا کہ ان کی چوریاں ہیں وہ پکڑی جائیں گی، ان کی جو کرپشن ہے وہ پکڑی جائیں گی. لیکن عدالتوں میں تو ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا نا جی. دیکھیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، 9 مئی کو بھی لے کر 1 سال گزر گیا ہے. جس طرح ابھی رؤف حسن صاحب کی وہ ایویڈنس سامنے آئی ہے، واٹس ایپ کالز آئی ہیں. جی آپ کو آ رہی ہے آواز اختیار صاحب؟ اس وقت صرف ایک لیڈر ہیں
جنہوں نے فیس کیا کورٹس کو اور کورٹس نے ان کو کلین چٹ دیا، اور وہ آصف زرداری صاحب ہے. 11-12 سال بلکہ 14 سال سوری، اگر سارے الگ الگ ان کے جو جیل میں ان کی جو سزائیں وہ کاؤنٹ کی جائے تو تقریباً 14 ایئرز بنتے ہیں. 14 ایئرز کے باوجود کچھ بھی پروو نہیں ہوا، سارے کیسز ان کے خلاف ڈراپ ہوئے. آپ کی نظر میں آصف علی زرداری صاحب از دی اونلی ون جو کہ صادق اور امین ہے، نواز شریف صاحب بھی آپ کی نظر میں نہیں ہیں اتنے جتنا کہ زرداری صاحب ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، میں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا. پی ایم ایل این کے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گے، مگر میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کچھ بھی پروون نہیں ہوا، اور یہ دنیا کا قانون ہے، میرا قانون نہیں ہے، آپ کا قانون نہیں ہے کہ ایوری بڈی از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. اختیار صاحب میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں، ذرا وقفہ لینے دیں مجھے. جی میں ایک وقفہ لے لوں ناظر صاحب. 14 سال میں ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اختیار صاحب ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے ابھی نادر صاحب جو بات کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کی کہ 14 سال انہوں نے سزا بھی کاٹی اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، تو میں نے جب کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہی صادق و امین تھے، نواز شریف صاحب اتنے نہیں ہیں جتنا کہ زرداری صاحب تھے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں آپ کے سوال پہ کیا کر سکتا تھا، وہ زیادہ میں مسکرا ہی سکتا تھا، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا کہ وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی، آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہوتے. نہیں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی مثال دی نا، تو میں نے کہا پھر دو چار چیزیں یاد رکھیں. دیکھیں یہ دس از سم تھنگ فیکٹ. آپ اس ملک کے ایک بڑے کوہ مشق صحافی ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا چینل، آپ کا جو پروگرام ہے رائٹ اینگل، اس کی بڑی ویورشپ ہے. نواز شریف سے ان پر کیس کیا بنایا گیا تھا؟ یہ بھی نیکسس کی بات ہو رہی تھی نا، اس کی جنرل فیض کی اور ثاقب نثار کی پاناما بینچ کی. پاناما سے نکلا نواز اقامہ. شریف کو بلایا گیا تھا اور پھر اقامے پہ، مطلب اب وہ کیا جرم تھا، وہ کیا جرم تھا کہ ان کو اس پہ سزا دی گئی؟ تو نواز شریف صاحب کو ایسی سزائیں اگر آپ کسی کو بھی دے دیں، وہ آپ کسی کو بھی سنا دیں، اس کو پبلک ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو نہیں سکتی ہے. علی ممتاز بھائی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے نا اظہر صدیق صاحب سے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اٹارنی جنرل نواز شریف کا بندہ ہے، وزیر قانون ان کا بندہ ہے، پروسیکیوٹر جنرل ان کا بندہ ہے، مطلب کوئی بڑی لسٹ انہوں نے بتا دی. اور آپ ہی کے شو میں نے اظہر صدیق صاحب کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، نواز شریف تو بالکل سائڈ پہ ہو گیا ہے، وہ تو مائنس ہو گیا ہے. تو ادھر آ کے مطلب ایک شو میں ان کا ایک بیان ہوتا ہے، دوسرے شو میں آ کے پھر ان کا دوسرا بیان ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ خود یہ تسلی کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف مائنس ہو گیا ہے یا نہیں. ابھی تسلی نہیں ہوئی آپ کی، یا اگر وہ انٹیکٹ ہیں تو پھر بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے انٹیکٹ ہیں. نیب کی کارکردگی، اچھا یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے تحفہ لینا اور اس کو باہر بیچنا یہ جرم نہیں ہے. مانتا ہوں کہ یہ جرم نہیں ہوگا. قانون کی کتاب آپ نے، شاید آپ کے بال زیادہ سفید ہیں، آپ نے عمر زیادہ گزاری ہے، دنیا آپ نے زیادہ دیکھی ہوگی. اظہر صدیق صاحب تھوڑا بہت قانون میں بھی، ڈگری آپ کی طرح نہیں ہوگی لیکن میں نے پڑھا ہے. لیکن اگر اس قانون کی کتاب سے بھی باہر آ جائے تو میرے خیال میں کسی گلی محلے کے نکڑ پہ بھی بیٹھ کے کسی ٹھیلے والے، چھولے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، لاہور میں ہے تو پھجے کی دکان پہ چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ وہاں سے تحفہ اٹھانا، بازار میں بیچنا، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ اخلاقی طور پہ بھی بہت بڑا جرم ہے. آپ اس بہانے پورا توشہ خانہ ہی خالی کر دو اور بولو کہ یہ تو جرم ہی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. اظہر صدیق صاحب، جو لوگ توشہ خانہ سے کوئی گفٹ لیتے ہیں، ببلگری کا ہو، وہ 5 کی رات کی انگوٹھی والا، وہ والی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی، بہت ساری ہے. لیکن اس کا نیلام گر لگا دینا اور اس کو بیچنا، میں اس کو پہلے بھی جرم سمجھتا تھا اور میں اس کو آج بھی جرم سمجھتا ہوں. اگر میری جماعت میں کسی نے کیا ہے تو آپ لائیے سامنے، میں اس کو بھی جرم تسلیم کروں گا. لیکن اگر آپ کے لیڈر نے کیا ہے تو آپ کو بھی اس کو جرم ماننا ہوگا. یہ اخلاقی طور پہ جرم ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب ہے تو اس کی کارکردگی یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے. نیب کا چیئرمین آپ کا اپنا لگایا ہوا تھا، جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ محترم، جی، سر سے پاؤں تک ان کا تھا. اور اس بندے نے ایک خاتون کو
ان کے لیڈر عمران خان نیازی نے طیبہ گل کو لے کر اس بندے کو اتنا بلیک میل کیا کہ رانا ثناء اللہ پہ جو کیس بنا تھا وہ آج بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی ماتھے پہ کلنک ٹھیکا ہوا ہے. انہوں نے سعد رفیق کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے سلمان رفیق کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے حمزہ کے ساتھ کیا کیا. کوئی چیز ثابت ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. آپ نے نیب کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے اگلے 30 سال حکومت کرنی تھی پاکستان پر. جنرل فیض اس منصوبے کا ایک حصہ تھا اور اس کا ماسٹر مہرہ تھا, وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوتا تھا سارے پلان کو. ثاقب نثار وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے, کسی کو لوہے کا چنا کہتے تھے تو کسی کو کیا کہتے تھے. ہمیں وہ ساری چیزیں یاد ہیں. اس وقت جو ثاقب نثار نے عدالت لگائی تھی وہ عدالت نہیں تھی, وہ آپ کی ذاتی عدالت یا پنچایت تو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی, لیکن وہ مجھے ایک جملہ بولنے دیں. وہ پاکستان کی عدالت جس کو یا کہتے ہیں مسند انصاف وہ نہیں تھی. آپ نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, یقین کریں آپ کو فریاد کرنے کا بھی حق نہیں ہے, آپ کو شکایت کرنے کا بھی حق نہیں ہے. آپ نے اس ملک کو اور اس ملک کی ڈیموکریٹک کلچر کو اتنا پولوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو گلہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اور تیسری بات یہ تھوڑا سا ویٹ کریں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات اختیار صاحب نے جو کہی وہ یہ تھی کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, جتنے بھی کیسز بنائے گئے, اور اس میں سب سے بڑی انہوں نے مثال دی رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کی. اس کے علاوہ دیگر اور رہنماؤں کی بھی بات کی. دیکھیں میں ہنس کے یا مسکرا کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نہیں چاہوں گا کیونکہ جتنی جواب باتیں انہوں نے کی ہیں ساری ان کے یعنی اس کا جواب انہی کی باتوں کے اندر ہے. خود ہی کہہ دیا انہوں نے, بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. وہ آج کے دور کی بات کر رہی ہیں, یہ 2.5 سال کے. میں ویسے یاداشت کے طور پر چونکہ قانون میں بہتر سمجھتا ہوں, اور یہ بال سفید ایسے نہیں کیے, سڑکوں پہ نہیں کیے, ایک بڑی وضاحت کے ساتھ. اور میں لفظ چیلنج کا استعمال کرتا ہوتا ہوں. کوئی جرم نہیں ہے, نوٹ کر لیں, بار بار میں کہہ رہا ہوں. نہیں, وہ اخلاقی طور پہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ جا کر بازار میں بیچ دیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یا میں وکالت چھوڑ دوں گا یا یہ میں نے سے اگر کوئی عہدہ ہے یہ چھوڑ دیجیے گا, طے کر لیجیے گا, یہ ان کی اپنی مرضی ہے کیا کرنا ہے. یعنی نیشنل چیلنج میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب اگلی بات آئے, میں پھر بتا دوں چونکہ وہاں کیا ہے, جو سزا ہوئی تھی نا, وہ سزا ہوئی تھی کہ جناب آپ نے سستا خریدا ہے. یعنی یہ نہیں تھا ایشو کہ آپ نے بیچنے کا کوئی جرم نہیں ہے, اور بیچنے کے حوالے سے تاریخ بھری پڑی ہے, میں ان میں نہیں جانا چاہتا. یعنی ایک بندے نے 20 گھڑیاں لی ہیں, اگر شریف خاندان نے, وہ 20 گھڑیاں کہاں گئی ہیں میں ان میں نہیں آنا چاہتا, لیکن اصل جو لا کی انٹینٹ ہے وہ سمجھیے گا. دوسرا ہمارے آپ نے 2 بندے میرے سامنے بٹھا دیے پیپلز پارٹی والے بھائی, بڑا آصف زرداری صاحب نے, بالکل, لیکن آصف زرداری صاحب نے سیکھا نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے سیکھا نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں 4 سزائیں ہوئی. 2 عدت والا کیس کو کیس تھا, یعنی انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. بریت باعزت بری ہوئے ہیں, اندر ہی رہ کے, کوئی ڈھیلیں کر کے ملک سے باہر نہیں گئے ہیں. عمران خان کوئی ڈھیلے باہر کے باہر نہیں گیا, یہی بھگتا. سائفر کا کیس بڑے چھلانگے مارتے تھے, کیا کیا, زمین بوس ہو گیا. اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ والا کیس بنایا تھا وہ بھی یاد رکھیے گا, وہ سسپینشن ہو چکی ہے, وہ بھی ختم. توشہ خانہ جو نیب نے توشہ خانہ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھیجا تھا نا ریفرنس, جب وہ اسپیکر تھے. میں آپ کو بڑی مزدار بات بتاؤں, اب یہ وہ اپنا آئین اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نا. اب میں جو کہ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جب میں ڈسکوالیفیکیشن والا لے کے گیا تھا جو کہ وہ توہین عدالت تھی, یہ کون سا وہ آپ ہار والی بات کرنے لگے ہیں کچھ اور؟ ہاں وہ ہار کا میں بچے کی زبان پہ گلی محلے میں آج جائیں, جا کر پوچھ لے, آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن آرٹیکل 63 کے اندر یہ آتا ہی نہیں تھا جو ریفرنس موشن شاہ نواز رانجھا, وہ وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, آج بھی ملی ہوئی ہے, یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو جمہوری حکومت تھوڑا ہے, وہ ریفرنس بھیج دیا, حالانکہ بن نہیں سکتا تھا. پھر سیکشن 137 کے تحت 120 دن کے اندر استغاثہ آنا تھا, وہ 3 سالوں بعد آیا. اچھا, ویسے اظہر صدیق صاحب یہ سوچنے والی بات ہے, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا اور یہ ہم اکثر کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن ذرا سوچیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پارٹی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, پھر ان کے بھائی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے, پھر انہی کے بھائی 5ویں مرتبہ وزیر اعظم بنے. اتنے بڑے بڑے کیسز ان پر, ان کی پارٹی کے لوگوں پر بنے, اور سب کلیئر ہو گیا اور وہ واپس حکومت میں ہیں. تو اصل اسٹیبلشمنٹ تو پھر نواز شریف صاحب ہوئے نا. نہیں, میں جواب دے دیتا ہوں نا, وہ آپ شاید بھول گئے ہیں. جنرل ضیاء الحق باپ کس کا تھا؟
میں نے تو نہیں بنایا تھا, ہم میں سے کسی نے باپ نہیں بنایا تھا. پھر نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی رہا ہے, یعنی اس کو نکالتے ہیں لے آتے ہیں, نکالتے ہیں لے آتے ہیں, تینوں یہ اظہر دفعہ صدیق بتا صاحب, دیں. اظہر صدیق بتا صاحب دیں یہی رک جائیں, یہی رک جائیں. ایسے کس نہیں نے ہے, اس کو باپ بولنا نہیں بنایا ہے تھا؟ آپ نے, آپ کا آپ باپ نے تھا, بولنا نہیں ہے. آپ کا میں باپ تھا. آپ کی کسی بات میں بولا نہیں جنرل ہوں, ضیاء الحق میں آپ کا کسی باپ بات میں تھا. بولا نہیں. بعد میں چلیں جواب ابھی نہیں غلیظ دیجیے گا, بات کرو گے تو غلیظ بعد بات میں سنو جواب گے. نہیں دیجیے گا. اختیار ایسے صاحب نہیں آتا ہوں میں کرنا آپ کی آپ طرف. نے, جنرل ضیاء تمہارا باپ ہوگا. آپ نے ایسے نہیں کرنا. میں کس نے نے اس آپ کو کی باپ کسی بنایا بات ہے؟ میں انٹرفیئر نہیں کی ہے, میں سب کچھ سنتا اختیار رہا ہوں صاحب, آپ کا. غلط بات کرو گے میں ٹوکوں گا. اختیار صاحب آپ نے کس نے اس کو باپ بولا؟ اپنی بات کہہ دی, ان تک پہنچ گئی, اب ان کو ذرا رسپونڈ کرنے دیں, علی پھر آپ ممتاز, تفصیل سے علی بات کیجئے گا, ممتاز, جب یہ دوبارہ آپ کی باپ طرف آؤں گا. اب آگے نہیں دیکھیں, یہ باپ بڑی کی بات کس بات نے, ہے یہ باپ کس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ کا رہا ہے, چاہیے کس تھا, نے باپ بولا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر. اور میں نہیں کہہ رہا یہ, دیکھیں 2018 میں ہماری حکومت آئی, اپریل 2019 میں خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض سے رابطہ ہو گیا, باجوہ سے رابطہ ہوا, پھر ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے. پھر اب تو خواجہ آصف اس حد تک کہتے ہیں کہ ہم نے جنرل فیض وغیرہ سے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی ہے. یہ اب تو سارا کو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا, یا تو کہیں ڈاؤٹ رہ گیا ہو کوئی. اب تو اب جو باتیں بڑی کرتے تھے جنرل باجوہ کے بارے میں, جنرل فیض کے, ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے. اور اگلی آخری بات بھی بتا دوں آپ کو, جی. دیکھیں جہاں تک ہے نا ایون فیلڈ والا معاملہ, وہ بھی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں مس ڈیکلیریشن جب ہوگی, جب آپ جھوٹ بولیں گے اپنے کاغذات نامزدگی میں, تو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, اور وہ آج بھی موجود ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ختم ہو گیا, نہ جی نہ, وہ صرف 5 سال تک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کی 232 سیکشن کے تحت. نواز شریف آج بھی صادق اور امین نہیں ہے, 5 سال کی سزا تھی اور ڈسکوالیفیکیشن اس والے سے. اور دوسرا جو تھا, جو انہوں نے وہ خریدے ایون فیلڈ کے, اس کے لیے نیب نے سزائیں دی, ایک میں 10 سال سزا ہوئی, ایک میں 7 سال سزا ہوئی. تو دونوں کیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے وہ باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے جو حقائق سے ہٹ کے ہوں. ٹھیک. ہمیں بالکل سچ اور کھری بات کرنی چاہیے. اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں, پاکستانی تاریخ میں آج صرف ایک اعلان کیا ہے عمران خان نے کہ وہ چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا, سارے اخبار بڑے پڑے ہیں, پوری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے عمران خان کا. آج پوری پاکستان, پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اور وہ استقامت کا ستارہ, اور اس نے مقابلہ کیا, ٹھیک. نادر گبول صاحب, مقابلہ کیا, عدلیہ کا مقابلہ کیا, نیب, اینٹی کرپشن, ایف آئی اے, پولیس, کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. نادر گبول صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, اظہر صدیق صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. اب بتائیے کیا سیکھا ہے آصف علی زرداری صاحب نے؟ میری نظر میں مفاہمت سیکھی اور مفاہمت سکھائی, اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی پاکستان کی اس وقت ضرورت ہی مفاہمت ہے. یہ آپس میں جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں 2018 سے آن ورڈز, اس نے پاکستان کو جتنا پیچھے دھکیلا ہے شاید ہی کسی چیز نے اتنا دھکیلا ہو پاکستان. لیکن اب ان کی خاموشی لگ رہا ہے کہ اس مفاہمت کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے, اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کی آبیاری ہو رہی ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس وہ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, وہ ایک سمبولک کے علاوہ ایک بہت رسپیکٹیبل ایک جگہ ہے. وہاں پہ بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک یہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور آپس میں نفرتیں بڑھ گئی ہے, تو بالکل کوشش کر رہے ہیں اپنے آفس کے مطابق کہ اس کو کم کیا جائے اور پاکستان کو آگے لیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لیڈر نے نہیں, بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے آن ریکارڈ یہ بات بولی ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد بھی ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. بیکاز سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے جیتی تھی, مگر وہاں سے ہوئی باتیں, نیگیٹو جواب اور نفرتیں پھیلانے والی باتیں, اور ان کا جو ایگو تھا, ابھی شاید تھوڑا ان کا ایگو تھوڑا کم ہو گیا وہ جب سے جنرل فیض کو اریسٹ کیا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنرل فیض ان کو آخری دن تک ان کو پش کر رہے تھے, اور ان کے سنا ہے بہت سارے لیڈرز کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ان کو مجبور کر رہے تھے کہ کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اب شاید ان کا تھوڑا ٹون آنے والے دنوں اور آنے والے ہفتوں میں چینج ہو جائے, مگر اس وقت تو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے کسی سے بات بھی کرنے کے لیے. آپ کی نظر میں یک طرفہ ٹون ٹھیک ہونے سے, یک طرفہ ایگو سیٹل ہونے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ ہر کسی کا ایگو سیٹل ہونا ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایگو ہوتا تو اس کو بھی سیٹل کرنے کی ضرورت ہوتی. نون لیگ کے اندر اگر ایگو ہے تو اس کو بھی سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے اختیار صاحب کو سن رہے ہیں, نون لیگ میں ایگو ہے؟
دیکھیں میں ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم گورنمنٹ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو میں ڈائریکٹلی نہیں بولوں گا کہ ان کا ایگو ہے یا نہیں ہے. میں یہ پر ہیلدی کرٹیسزم میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا جی. ہیلدی کرٹیسزم از آلویز ویلکم. اختیار صاحب اور ان کی پارٹی ہیلدی کرٹیسزم تو سن ہی لیتے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت پازیٹیو شخص ہیں, پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, اور پاکستان کے لیے جو بھی اچھا اقدام ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کا سپورٹ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پاکستان کو آگے پروگریس کی طرف لے جانے اور کے مریم لیے نواز اپنا صاحبہ, مریم نواز صاحبہ ابھی آئی تھنک سیکھ رہی ہے. شی ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ آفس. ابھی کل ہی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے اور الزام تراشی کی ہے. انہوں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ نے 2 مہینے کے لیے کیوں صرف کم کیا ہے بجلی, آپ کو پرماننٹ ایک سولوشن لانا اب چاہیے. یہ بات کہنا ہے کہ جی کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں, یہ آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے آئی بلیو کہا گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ اس وقت پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپس میں ایلیگیشنز کی اور نفرتیں. تو اور آپ کی نظر میں یہ آپ کے لیے الزام ہے, آپ یہ ایسا الزام پی ایم ایل این پر اور ان کی گورنمنٹ پہ نہیں لگاتے ہیں کہ جی کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی ہے؟ آپ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے خیال ان کے بارے میں؟ دیکھیں ہم کوئی بھی الزام لگانے میں یقین نہیں رکھتے, ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, اور فیکٹ یہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت یعنی کہ تمام پی صوبوں ایم میں ایل این سب سے پی ایم اچھی. ایل این کے اسپوکس پرسنز اور پی ایم ایل این کے قائدین فیکچول باتیں نہیں کر رہے ہوتے. اکثر کرتے ہیں, مگر کل والی جو باتیں تھی وہ بالکل فیکچوئل نہیں ہے, اور وہ صرف آئی کل تو تھنک وہ میڈیا میں جنرل فیض حمید کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی نا, تو تھی. وہ دیٹ مینس کہ دیٹس آلسو ناٹ فیکچوئل, جو کہ کل بیرسٹر عقیل اور دیگر کی پریس کانفرنس میں ہوا. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اکثر ان کے لیڈرز فیکچوئل باتیں ہی کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بہت فیکچوئل باتیں کرتے ہیں, دیگر ان کے اور منسٹرز ہیں وہ بہت اچھی پازیٹیو فیکچوئل باتیں کرتے ہیں, اور اسی طرح فیکچوئل باتیں ہی کرنی چاہیے. اور فیکٹ یہی ہے اس وقت, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, میں وہاں پہ موجود تھا ان کے ساتھ, انہوں نے اسٹیٹ آف دا آرٹ سائبر نائف ٹیکنالوجی اور دیگر فیسلٹیز انٹروڈیوس کرائی ہیں جناح اسپتال میں, اور انہوں نے آفر کیا ہے پنجاب حکومت کو بھی ایڈوائز کرنے کے لیے کس طرح یہ بہت ایک پرفیکٹ آلموسٹ ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, جس کے تحت آپ جتنے بھی ایشوز ہیں پنجاب کے صوبے کے اندر, ٹھیک, اسپیشلی ان جو کو ریزالو کر الیکٹرسٹی کا انہوں نے 2 مہینے کے لیے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں پرماننٹلی. ٹھیک ہے. ویو گاٹ ٹو ٹیک اے پبلک بریک اوور سیکٹر ہیئر میں نادر صاحب, ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو بڑے حوصلے سے اختیار ولی صاحب, میں دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ مستقل, بڑے حوصلے سے وہ انتظار میں ہیں کہ بس میں ان کی طرف آؤں اور پھر اس کے بعد اللہ خیر کرے. ملتے ہیں جی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اختیار ولی صاحب, اوور ڈو یو سر. سوال میرا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, گو کہ میں ایک سوال بڑی دیر سے آپ کے لیے رکھ کے بیٹھا ہوں, اس کی طرف میں ضرور آؤں گا, لیکن آپ پہلے بات کر لیں. دیکھیں اظہر صدیق صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر کے گیا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں ان کو بتاؤں کہ ڈیل ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوتا, وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوتے ہیں. ڈیل کی گنجائش ان کے لیے نکلتی ہے. عمران خان جو ہے اس کا ایک جرم نہیں ہے, اس کے جرم بہت سارے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ کیٹو جتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے ساتھ ڈیل, اور جہاں تک ڈیل کی خواہش کی بات ہے تو آپ کے لیڈر نے تین پیغامات آرمی چیف کو بھیجے ہیں. یہ کہتے ہیں نا, ابھی کہہ رہے تھے جنرل ضیاء الحق کو بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا کہ وہ میرا باپ ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں, آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ کی حکومت میں آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہوتا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. وہ تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ خدا رسول کا واسطہ ہے, آرمی چیف 3 سال بعد چینج بھی ہوتا ہے, تو 3 سال بعد نئے باپ کا ہم کیا کریں گے. تو ذرا اپنی کیوں پر ذرا تھوڑا سا نظر رکھ کے بات کیا کریں کہ آپ کی پاسٹ میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. خواجہ آصف نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ ایسے نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور فیض کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے, دے آر نو مور ٹو سپورٹ عمران خان ریجیم, اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں, پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ جس کے پاس اکثریت ہے, اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ یہ جواب تھا. آپ ویسے اپنی مرضی کی, آپ نے قانون کی کتاب کیا پڑھی, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس آفر نہیں ہوتی, جو مجرم ہوتا ہے اس کو ڈیل کی آفر نہیں ہوتی. تو پھر آپ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں نا کہ وہ بے گناہ بے قصور ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ بے گناہ بے قصور ہیں, تو ان کو ڈیل کی آفر ہوئی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی.
میں آپ کو یہ آپ اپنی مرضی سے اس کی کوئی ترجمانی یا اس کا کوئی ترجمہ آپ تشریح کی اگر کرنا چاہتے ہیں تو الگ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی لوگوں نے پھر منتیں کی تھی, آپ کے سٹنگ آرمی چیف ان کے پاس گئے تھے کہ ہمارے بنائے ہوئے مقدمات آپ پر ناجائز ہیں, ہم نے ظلم کیا ہے, ہم نے غلط کیا ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ خود لینا چاہتے ہیں. آپ کے اس ملک کے کرتے دھرتے اس کے پاس گئے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, کہ آپ کی حکومت بھی ختم کی, آپ کو جیل میں بھی ڈالا, اور آپ اپنا علاج کرانے چلے جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن پلان بنا تھا 2013 میں, جس میں شیخ رشید, عمران خان, طاہر القادری بیٹھا ہوا تھا, اور ایک لابی تھی جس کو اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا نام ہی لے لیتا ہوں, یونس الگوہر نے اس کو فنڈ کیا ہوا تھا, اس کو پیسے دیے تھے. پاکستان میں ایک فرقہ ہے, اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور عمران کے 126 دن کا دھرنا انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے. وقت کم ہے, عزیز صدیق صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا کوئکلی میرے سوال کا جواب دیں. ایک بات میں آپ چلی جائیے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی 4.25 سال کی حکومت میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا, ایسا کوئی کام نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے قرضوں کو دگنا کرنے کے کہ اس کے لیے کوئی لندن میں بیٹھ کے پلان بنایا جائے. اس کا کوئی اتنی کنٹریبیوشن تھی نہیں. وہ ایک بکرے کے پیروں پہ ہاتھی کی حکومت بنا کے انہوں نے کھڑی کر دی. اب وہ جو توشہ خانہ والی بات تھی نا اختیار صاحب, کیا اس میں آپ کہہ رہے تھے نا باجوہ, آپ نے کہا کہ مجھے میں آپ کو یہ میں ان کو چیلنج نہیں کرتا, میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں اور قوم سے پوچھ لیتا ہوں, کیا میں یہ مجھے کیا چیلنج کریں گے؟ میں آپ سے یہ سوال پٹ کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور قوم کے سامنے بھی. کس کو نہیں پتا کہ عمران کی حکومت 2018 میں نہیں بن رہی تھی؟ جنرل باجوہ, فیض اور ثاقب نثار, ان تینوں نے مل کر عمران خان کی حکومت لائی تھی. اگر یہ انٹرفیئر نہ کرتے تو نواز شریف. ویسے ایک سوال پھر اب ایک اور بنتا ہے, وہ یہ کہ اگر اس وقت 2018 میں گورنمنٹ, آپ نے خود کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے بنائی عمران خان صاحب کی, تو تب بھی باجوہ صاحب نے بنائی, اور پھر آپ نے کہا کہ لندن میں بھی جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تو پھر کیا آپ یہ کہیں گے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور اپنے جو حلف ہے اس کی وائلیشن کی باجوہ صاحب نے ایز آرمی چیف, تو ان کے اوپر مقدمہ چلایا جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بہت کلیئر کٹ بتاتا ہوں. آئی ایم اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ. میری 33 ایئرز پولیٹیکل سٹرگل ہے, اور میں اس ملک کی 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی جیل گیا ہے یا ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. میرے 3 ناخن نکالے گئے ہیں. میری اس ملک کی جمہوریت کے لیے میرا اس میں خون شامل ہے. میری 4 انگلیاں 8 جگہوں سے توڑی گئی ہیں. میں کبھی بھی اس چیز کی سپورٹ نہیں کروں گا کہ آرمی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے الاؤ کیا جائے. میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں عزیز صدیق صاحب کی طرف مکمل کر لیں, پورا سن لیں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آرمی کو, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم بہت دور چھوڑ کر آ گئے تھے, آلموسٹ بارڈر پر. یہ لوگ ہاتھ سے پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ میں دوبارہ گھسا کر لائے. تو آپ وہ لندن میں منع کر دیتے نا, دروازہ بند رکھتے کہ بھائی ادھر کیوں آ رہے ہیں آپ نے جو کیا سو کیا, اب ہم سیاسی جنگ لڑیں گے. اچھا سیاسی جنگ لڑیں گے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مار ہم کہیں, لوگ ہمارے اندر جائیں اور 30 سال کا ان کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہونے دیا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام یہ نافذ کر دیں, ای وی ایم مشین ڈال دیں, آپ کسی بھی نشان پہ مہر لگائیں, بٹن دبائیں اور بلے کے نشان کا ووٹ نکلے, یا آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی کنٹینیویشن کرتے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اتنے گھر میں آپ کی وبا آ جائے تو پھر ہاتھ سے پکڑ کے ان کو پھر باہر نکلے. اظہر صدیق صاحب جی, اب آپ کی طرف. جی اچھا, میں معصوم بھائی ہیں ہمارے اختیار ولی صاحب, باتوں میں وہ سارا کچھ مان گئے. یعنی مجھے اب ضرورت نہیں ہے, ناظرین اس کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے مان لیا کہ باقاعدہ ہاتھ پکڑا, اور جو کچھ 2.5 سالوں سے ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اور میں یاداشت کے لیے بتاتا چلوں, آپ کو یاد ہے ایکسٹینشن کے والے سے ہم نے تو نہیں فیصلہ کیا تھا, چلے ہم نے تو کیا تھا, تو اس کے لیے کون فیصلہ کر کے آیا تھا؟ یہ خواجہ آصف یا نواز شریف سے پوچھ لے, اور بغیر کسی شرط کے ایکسٹینشن دینی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پہلے دن سے یہ پڑے ہوئے تھے. ہم تو دیکھیں نا, ہم تو 8 مہینے میں ہی اگر اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ آئے تھے تو 8 مہینے بعد ہی ہم سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی, جنرل باجوہ صاحب ناراض ہو گئے, جنرل فیض امین ناراض ہو گئے. اب تو وہ ڈاؤٹ رہ نہیں کہ اب تو اتنا کچھ سوال تو کر لینا کہ ایکسٹینشن آپ نے دی کیوں تھی.
کہ اس کے بعد یہ سوال تو ڈاؤٹ کریں رہ نہیں گیا ہے. اور دیکھیں ہم اگر یہ جرم تھا تو اپنے ایکسٹینشن کیوں دی؟ جیلوں کا کہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں. میں 23 دن جیل میں رہ گیا ہوں, میں بڑا کچھ سیکھ گیا ہوں, ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اور اس ملک میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو اس وقت حکومت سے حکمران سیاسی جماعتیں, موقع اچھا تھا ان کے پاس. 5 جون 2023 کو میں نے لندن میں کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. آج بھی یہ سیاسی جماعتیں اگر ہوش کے ناخن لے لے اور آ کر کیا عمران دیکھیں, شہباز شریف صاحب کہتے رہے نا مساق پاکستان. نہیں وہ میں نے مساق ابھی 9 مئی میں معیشت. دیکھے نا, بشرا بی بی کے پاکستان کوئی ایویڈنس نہیں ملی. عدالت نے 12 مئی کے واقعے میں ان کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا. عمران خان کے حوالے سے آپ نے وہ سارا معاملہ جب لڑا ہم نے, وہ بھی سامنے آ گئی. تو 9 مئی کے معاملے میں اب 9 مئی والا جو لا اگر آپ نے نا, وہ خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ مل کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگ نے کروایا. میں تو ہمیشہ پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے نہیں کرایا. تصویریں چھوڑ دیں اس بات کو, آپ آئیں آج کے جوڈیشل کمیشن بنائیں اور آگے سامنے آ موقع ہے, میں آپ کے ذریعے سے ایک سوال جی جی آپ کر لیں, میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں, میں نے سوال کیا تو پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بات بڑی لمبی ہو جانی ہے. نہیں یہ اظہر صدیق صاحب بھی میرے خیال میں کور کمانڈر ہاؤس والی جو اس کو آگ لگائی تھی, اس ویڈیو میں یہ بھی دکھائی دے رہے تھے. اور آپ یار دیکھیں اختیار صاحب, میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, میں بات کر رہا ہوں پلیز. جی اظہر صاحب بات مکمل کریں. کوئی بات نہیں. اور آپ بات دیکھیں, میں اب اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. ہمیں ملا کیا ہے, ہم نے 13 سالوں میں نوجوان نسل کو ہم نے اپنے سے دور کر دیا. ہم نے فائر وال لگا کے صحافیوں کو جیلوں میں ڈال کے. علی ممتاز صاحب آپ کو تو اندازہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. فائر وال تو آپ کی حکومت کا کارنامہ ہے. یہ جو اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتے ہیں, انہوں نے تباہی و بربادی کی ہے اس ممتاز ملک آپ کو نہیں ٹوکے گا. نہیں میں اس لیے ٹوک رہا کہ سوال اگر کروں گا تو وہ پھر ٹائم آگے بڑا کم ہے. پوچھے نا فائر وال ان کی حکومت کا کارنامہ نہیں ہے. پیکا بھی انہی کی حکومت میں تھا, فائر وال بھی تھا. میں اب اگر اس میں سوالات میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جانی ہے. نادر قبول صاحب کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیں اگین میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں آلریڈی بہت سارے ایشوز ہیں, چاہے اکانومی کے ہو, چاہے ٹیررزم ریلیٹڈ ہو. ہمارے ہر بارڈر پہ ہمیں تھریٹس ہیں. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. اگر ان کے بانی چیئرمین بے قصور ہوں گے تو وہ بھی پروو ہو جائے گا, نہیں ہوں گے تو وہ بھی پروو ہو جائے گا. یہاں پہ دونوں جو ہمارے فیلو پینلسٹ ہیں دونوں بہت سینئر ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہے. And they don't need a junior like me to tell them that Pakistan needs to move forward, and the only way to move forward is to embrace each other and not create more and more. No doubt about it. اور جاتے جاتے جی اظہر صدیق صاحب ذرا وہ وی پی این کم استعمال کیا کریں. آپ جتنا وی پی این پہ لوڈ ڈالیں گے نیٹ سلو ہو جائے گا, وہ سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو, میں نے نا آج خط لکھا ہے ان سب کو, اور میں نے پوری دنیا سے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. صرف سعودی عرب اور اپنا دبئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں منارکی ہے, وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نے خط لکھ دیا اور میں کل چیلنج کرنے جا رہا چائنا ہوں میں بھی وی پی این کو لیگلائز بھی کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اظہر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جی ویسے علی ممتاز, میری نالج چھوٹی سی نالج کے مطابق اظہر صدیق صاحب ہر وقت جو ہے نا یہ کئی سالوں سے وی پی این 24 آورز آن رکھتے ہیں. اچھا پیڈ وی پی این. اختیار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور نادر صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.